آپ آئے ہیں قرآن اکیڈمی عائشہ صدیقہ میں، اور آج کے دن ہم نے خصوصاً گھریلو خواتین کے لیے ایک درس کا انتظام کیا ہے ان کو تعلیم دینے کے لیے، اور اس میں آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے وہ ہے اولاد تربیت، یعنی اولاد کی تربیت کس طرح کی جائے، اور اولاد کی تربیت میں وہ کون سے اہم نکات ہیں کہ جن کو اگر بچوں کو سمجھا دیا جائے تو وہ آگے جا کے بھی ایک اچھے بچے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے میں نے انتخاب کیا حضرت لقمان کی چند نصیحتوں کا جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ تو اس کا آغاز کچھ اس طرح سے کریں گے کہ پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ سناؤں گی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم بات کس ٹاپک پر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے اوپر آیات کھولوں گی کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کس طرح سے گائیڈ کر رہے ہیں، اور آخر میں آپ کو دعا بھی سکھائی جائے گی کہ جس میں ہم اپنی اولاد کے صالحہ ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ چلو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور جب کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب وہ اس کو نصیحت کر رہا تھا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہے ہیں حضرت لقمان کے ذریعے کہ جب بھی اپنے بچے کو بات سکھانے کے لیے اپنے پاس بلانا ہے تو اس کو پیار بھرے الفاظ میں بلانا ہے۔ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ غلطی پر بچے کی پہلے ہی برے سے القاب بلا کے اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ڈانٹتے ہیں۔ موعظہ یعظ کہتے ہیں ایسی بات کہ جس سے انسان کا دل نرم ہو۔ اچھا، یہاں پر بلا کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، سب سے پہلا درس اپنے بچے کو سکھانے کی چیز اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اس کو سکھا کے کہا گیا کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اللہ کے ساتھ شریک کیا؟ کہ بچے کو پہلے سکھایا جائے کہ بیٹا تمہارے رزق کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ۔ تمہیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے تم دعائیں بھی کس سے مانگو گے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ پہلا سبق اپنے بچوں کو ہمیں دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروانا ہے۔ پھر اس میں دیکھیے آگے وجہ بتا رہے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہم اپنی تربیت میں کیا غلطی کرتے ہیں؟ ہم بچوں کو کہتے ہیں یہ غلط کام نہیں کرنا، یہ نہیں بتاتے کہ کیوں نہیں کرنا۔ وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر حکمرانی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر بچے کو بتا دیا جائے کہ بیٹا یہ غلط کام اس لیے نہیں کرنا کہ اس کا نقصان آپ کو یہ ہوگا، وہ کبھی وہ کام نہیں کرے گا۔ تو اس ایک آیت سے کیا سیکھا کہ اپنے بچے کو جب تربیت کا آغاز کیا جائے سب سے پہلے پیار سے مخاطب کرنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا جائے، اور جب کسی چیز سے آپ منع کریں اس کو ساتھ بتائیں کہ یہ کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے اگلی آیت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے وصیت کی انسان کو بِوَالِدَيْهِ، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ اب یہاں پہ ماؤں کا اکثر گلا ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات نہیں مانتے۔ یہ اس چیز کا جواب اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ بچے آپ کی بات سنیں، آپ کی بات مانے بھی، آپ کو تنگ نہ کرے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہلے لقمان علیہ السلام کے ذریعے اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کر، اچھا سلوک کر۔ آگے کہتے ہیں کہ تیری ماں نے حملتہ امہ وہنا علی وہن، کہ تیری ماں نے تجھے درد پہ درد، کمزوری پہ کمزوری سہ کے تجھے کیا کیا؟ تجھے پالا۔ وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک تجھے دودھ بھی پلایا۔ یعنی تجھے پیدا کرنے میں تکلیف، تجھے
پالنے میں تکلیف، اس کے بعد کیا کہ تجھے دودھ پلانے کی جو عمر تھی اس میں وہ تکلیف سے گزری، اس میں کمزوریوں پہ کمزوری آئی. اور پھر انشکرولی والی والدیک، لہٰذا تو کیا کر والدین کا شکر گزار ہو. الیہ مسیر، بے شک تو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنے والا ہے. اب اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ انسان کی نفسیات کھول رہے ہیں. ہم نے تو صرف ترجمہ پڑھا نا، اصل بات نہیں پتہ ہوتی. یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت لقمان جب اپنے بچے کو نصیحت کر رہے ہیں نا، ہم بھی کہتے ہیں اپنی مما کا کہنا مانتے ہیں، بابا کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، لیکن کبھی احساس نہیں دلایا. یہاں پہ لقمان علیہ السلام اپنے چھوٹے بچے کو، تقریباً 7 سال کے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پیدا کرنے میں، آپ کی ساری ضروریات پوری کرنے میں آپ کی مما کا اتنی کمزوری ان کو سہنی پڑی ہے. اہم چیز کیا ہے؟ بچوں کو احساس دلانا. ہم بچوں کے سارے کام کرتے ہیں، کبھی بھی ان کو احساس دلایا کہ بیٹا آپ کے لیے صبح سے لے کر شام تک ہم نے یہ کیا تو میں تھک گئی ہوں. جب احساس خود نہیں دلاتے تو کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی احساس نہیں کرتے. ہمیشہ بچوں کو احساس دلانے سے ہی بچے احساس کرتے ہیں. تو اہم چیز دوسری کیا ہوئی کہ اگر بچوں کو والدین کی بات ماننے والا بنانا ہے تو ان کو بتایا کریں کہ بیٹا دیکھو میں صبح سے کام کر رہی ہوں، میں تھک گئی ہوں، پھر آپ میرے ساتھ ایسے بول رہے ہو، مجھے دکھ ہوتا ہے. کوئی بچہ بھی یا کوئی انسان اتنا زیادہ بے حس نہیں ہوتا کہ اگر آپ اس کو بتاؤ تو وہ آگے سے آپ کی بات نہ مانے یا آپ کے اوپر بھی رحم نہ کرے. تو دوسرا کام، پہلا اپنے بچے کو پیار سے بلا کر نصیحت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ احساس دلانا ہے. شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی ذات سے. ان کو بتایا کریں. یہ احسان جتانا نہیں ہوتا، یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں آپ کے لیے صبح سے لے کر شام تک کیا کیا میں نے کیا آپ کے لیے. اس کے بعد اہم چیز کہہ رہے ہیں وَإِلَيَّ مَصِيرٌ، کہ تم نے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس کا تعلق کیا ہے؟ اس کا تعلق جو ہے آخرت سے. اب یہاں پر آگے ٹریننگ دی جائے گی ان سب چیزوں کو آخرت کے ساتھ تعلق جوڑنے میں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ تجھ پہ زور، لقمان کہہ رہے اپنے بیٹے سے وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ دونوں تجھ پہ زور ڈالیں، ان تشرک باللہ بہ ما لیس لک بہ علم، کہ تیرے والدین تجھے ایسی بات پر زور ڈال، ان کی وہ بات نہ ماننا لیکن اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، لیکن جب پیروی کی بات آئے تو تو نے وہی رستہ اختیار کرنا ہے جو رستہ میری طرف آتا ہو. ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تو میری ہی طرف لوٹایا جائے گا. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تجھے بتا دوں گا کہ جو تو عمل کرتا رہا. اب یہاں پر کیا اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ ظاہری طور پر ان کو ایک بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ماں باپ غلط گائیڈ کریں تو جانتا ہو تو ان کی اطاعت نہیں کرنی. دراصل یہاں پہ سکھا کیا رہے ہیں؟ اس آیت کے اندر کیا چھپا ہے؟ اس آیت میں چھپا ہے کہ اپنے بچے کو ہمیشہ ایک معیار دیں. کیا دیں؟ آواز نہیں آ رہی. معیار دیں. کس چیز کا معیار دیں؟ کہ بیٹا جب آپ دیکھو کہ آپ کو کوئی مشورہ دے رہا ہے، آپ خود سوچو وہ صحیح بات ہے یا غلط بات ہے، پھر اس پر عمل کرنا ہے. بغیر سوچے سمجھے بات نہیں ماننی. یہاں والدین کی بات کیوں آئی؟ بچہ سب سے زیادہ پیار اپنے ماں سے کرتا ہے، والدین سے کرتا ہے، بات بھی ان کی مانی. تو سمجھایا کیا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی ہے کہ بیٹا جب ایک چیز کا آپ کو پتہ ہے نا وہ غلط ہے تو آپ نے کیا نہیں کرنا؟ وہ کام خود نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کہ اس چیز کا آخرت میں حساب ہوگا. اب میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں. اب آپ کے بچوں کو آپ نے بتایا تھا کہ بیٹا کسی سے نا چیز لے کر ایسے نہیں کھانی، بازار جا رہے ہو کوئی آپ کو تنہائی میں بلائے تو بچے وہاں پر نہیں جانا ہے. یہ آپ نے باتیں بتائی ہیں نا، اس کو بھی پتہ ہے یہ چیزیں. اب کوئی اس سے آئے کہ اس کو فرینڈ شپ کرے، کوئی آنٹی آ کے یا کوئی مرد آ کر اس کو پھسلائے کہ آؤ بیٹا آپ لوگ وہاں پر چلتے ہیں، میں آپ کو چیز دوں گا. تو ایسے کیا ہوگا؟ آپ نے اس کو کیا دیا ہوا ہے؟ ایک معیار دیا ہوا ہے کہ بیٹا اکیلے میں ماما بابا سے پوچھے بغیر نہیں جاتے. ایک معیار دیا آپ نے.
اب وہ کیا کرے گا، اس کے ذہن میں فوراً وہ بات آئے گی، وہ اکیلے میں پھر نہیں جائے گا۔ اور آپ نے بچوں کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے بچوں کو صرف اپنا معیار نہیں دینا بلکہ آخرت کا معیار دینا۔ آخرت کے معیار سے کیا بات ہے کہ آج آپ جو کام کرو گے نا، آج اگر میرا بیٹا یہ اچھا کام کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیں گے، اس کو جنت میں جتنی بڑی آپ چیزیں مانگو گے وہ دو گے۔ مثال کے طور پر بچوں کو کینڈیز پسند ہے، چاکلیٹس پسند ہے، آپ اچھا کام کرو گے تو بیٹا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نا آپ کو ایک پورا ٹوکری بھر کے چاکلیٹس دیں گے۔ اگر آپ نے اور اچھا کام کیا، اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں تو وہ اس میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر آپ نے نہ کیا، بدتمیزی کی، تو پھر ایک اور بات یاد رکھیں، ہم اپنے بچوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت ڈالنے سے پہلے نفرت ڈالتے ہیں۔ آگ میں پھینک دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کو ہلاک کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ ایون کہ استغفر اللہ، میں نے بچوں کے منہ سے ایسے بھی سنا کہ وہ نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہماری دیوی تربیت ہوتی ہے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مار دے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو آگ میں ڈال دے گا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ گندے ہیں، پھر نعوذ باللہ۔ تو یہاں پر کرنا کیا ہے، جب بچوں کو آخرت کا کانسیپٹ دینا ہے، چھوٹے بچوں کو ان کو پہلے یہ سمجھانا ہے اچھا کام کرو گے تو یہ ہے، اگر آپ غلط کام کرو گے، اگر آپ میری بات نہیں مانو گے تو ہوگا کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے چھٹی ہو جائیں گے، آپ سے ناراض ہو جائیں گے۔ جو آپ کے لیے چیزیں اتنی بڑی انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے نا، اڑنے والے گھوڑے ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، ملک شیک کی، وہ نہیں پھر آپ کو ملیں گے، وہ پھر اسی کو ملیں گے جو اچھا کام کرتا ہوگا۔ لہٰذا کیا دیں گے، آخرت کا معیار دیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اور چیز کھولتی ہوں، آخرت کا معیار دینے سے کیا فائدہ ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کا، آخرت کا فائدہ، دنیا میں کوئی اس کا فائدہ نہیں، غلط بات ہے۔ دیکھیں، جب بھی آپ اپنے بچے کو آخرت کا معیار دیں گے نا، وہ پہلی چیز کیا ہوگی، وہ دنیا والوں کی تعریفوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ تھوڑی بہت اس کو چاہیے ہوتی ہے انسان کا اپریسیشن یا حوصلہ افزائی آگے بڑھنے کے لیے، لیکن اگر آپ نے بچوں کو آخرت کا کانسیپٹ نہیں نہ دیا ہوا کہ آخرت میں بھی آپ کو اس کا اجر ملے گا، وہ بچہ کیا کرتا ہے، وہ تعریفوں کا محتاج ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ کہتے رہو گے، اس کو حوصلہ دیتے رہو گے، آپ نے اچھا کام کیا، آگے بڑھتا رہے گا۔ جہاں جا کے کچھ اس کی اسکول میں جائے گا، وہاں ظاہر سی بات ہے حسد بھی ہوتا ہے، بچے بھی آتے ہیں، جہاں اس کو حوصلہ نہیں ملے گا بچہ وہیں بیٹھ جائے گا، آگے بڑھ ہی نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے معیار کیا دیا تھا، دنیا دی تھی کہ اگر ہم دنیا والے شاباش کریں تو آگے چلنا، اگر نہیں ملے گی تو بچہ بیٹھ جائے گا۔ یہ تربیت کے بہت کمزور سہارے ہیں۔ اپنے بچے کو معیار دینا تو کس کا، آخرت کا، کہ بیٹا آپ جو یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اتنا دے گا، آپ کو دنیا میں بھی دے گا۔ اب وہ بچہ اچھا کام کرے گا کس کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ پھر لوگوں کی حوصلہ افزائی ملے یا نہ ملے، وہ ہمیشہ اپنی تربیت پر قائم رہے گا، اچھا کام کرتا رہے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ اب دیکھیں بار بار نا اپنے پیار کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے گندے بچے ہو یا یہ نہیں، اے میرے پیارے بیٹے۔ انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ایک اور معیار بچوں کو دینے جا رہے ہیں، آخرت کا سکھا رہے ہیں کچھ۔ کیا کہتے ہیں، میرے بیٹے اس زمین اور آسمان میں ذرے برابر جتنا بھی، رائی کے دانے برابر جتنا بھی اگر کوئی چیز چھپی ہوئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، آخرت کے دن اس کو سب کو سامنے لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے۔ اب یہ اللہ ہی کا تعارف کروایا جا رہا ہے ایک اور سلسلے میں۔ آپ بچوں کو کیا بتائیں گے اس آیت کی روح سے، بیٹا آپ کو اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں، کیا بتائیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ؟ دوسری بات، آپ کے جو کندھے ہیں نا، شولڈرز، ان پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک یہاں پہ دائیں ہاتھ والا، ایک بائیں ہاتھ والا۔ اب جب بھی آپ کوئی اچھائی کرتے ہو فوراً یہ لکھ لیتا ہے، انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین۔ کیا کہتے ہیں؟ جب بیٹا آپ کوئی اچھا کام کرو گے، میں نہیں دیکھ رہی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی یہ فوراً نیکی نوٹ کر لیں گے۔ اگر آپ نے برا کام کیا، یہ والا بھی فوراً نیکی آپ کی برائی نوٹ کر لے گا۔ پھر ہوگا کیا کہ آپ مجھ سے تو چھپ کے کر رہے ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ سامنے لا کے رکھ دیں گے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم لوگ اپنی تربیت میں کیا غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں ٹی وی پہ ایسا کچھ نہ دیکھنا، میں دیکھ رہی ہوں۔ وہ کیا ہوتا ہے، ایک وقت تک بچے کو
کو آپ کا ڈر ہوتا ہے جیسے ہی آپ ٹی وی کے اس روم سے نکل کر ادھر ادھر ہوئی بچے نے وہی کام کرنا ہے، اور اس کو لگتا ہے کہ شاید یہ چیزیں تب تک غلط ہیں جب تک ہم بڑے نہیں ہو جاتے، حالانکہ فحش، غلط بات کرنا، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے تاحیات کے لیے غلط قرار دی ہیں۔ تو اپنے بچے کو اپنے ڈر کی بجائے کس کا ڈر دیں؟ اللہ تعالیٰ کا دیں، اور یہ بھی کہ آپ کو پھر اگر آپ غلط کام کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین نوٹ کر رہی ہیں، پھر آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے بچے پر نگرانیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا بچہ چاہے تنہائی میں ہو چاہے وہ لوگوں کے ہجوم میں ہو، وہ کیا رہے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ محتاط رہے گا۔